اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد از حمد و ثناء پروردگار تمام درود و سلام اس کے محبوب بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی برگزیدہ آل کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ میں دونوں ہی ہستیوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گی بسم کہ اللہ۔ جیسے اللہ کے رسول کو ضرورت تھی مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، ایسے ہی مولا ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کو ضرورت تھی باب الحوائج ابو الفضل عباس کی، اور اسی لیے خدا کریم نے پہلے 3 شعبان معظم کو مولا ابو عبداللہ حسین کی ولادت بسعادت ظہور پر نور کا دن رکھا، اور پھر اس کے ایک دن کے بعد 4 شعبان معظم مولا ابو الفضل عباس کی ولادت بسعادت کا دن ہے، یعنی کہ سبحان اللہ۔ سید و سردار کو ایک دن پہلے بھیجا اور اس کے وفادار اس کے سپہ سالار کو اگلے دن بھیجا کہ دیکھو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، جہاں حسینیت کا پرچم ہوگا وہاں غازی کا پرچم بھی لہرائے گا، اور اس کی وفا کا پیغام دنیا میں عام کرے گا کہ ابا عبداللہ الحسین کی فوج کا سپہ سالار کہ جس کا پرچم آج تمام عالم اسلام میں جہاں جہاں پر مولا کے چاہنے والے مودت کا اظہار کرنے والے موجود ہیں، وہاں پر پہچان حسینیوں کی یہ ہے کہ ان کے گھروں کے اوپر غازی کا علم لہراتا ہے، اور اس سبحان بات کی اللہ۔ پھر دلیل یہ ہوتی ہے، یہ یقین دہانی ہوتی ہے، دنیا عالم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ شیعہ اثناشری ہیں، یہ حسینی ہیں، یہ عزادار ہیں، یہ علمدار ہیں، یہ علمدار کا علم کو اپنے گھروں کی چھت پر بھی بلند کرتے ہیں، اور اس علم کے سائے کے اندر وہ پھر اس یقین کے ساتھ سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا پاسبان، ہمارا علمدار اور ہمارا نگہبان موجود ہے۔ آج اس سبحان دن اللہ۔ کو مناتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ جہاں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کی آغوش میں آج مولا ابا عبداللہ الحسین نے آنکھ کھولی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بی بی نے یہ وصیت کی تھی کہ علی میرے بعد ایسی خاتون سے شادی کرنا کہ جس کا نام میرے نام پر ہو، اور جو خدا کریم اسے فرزند عطا کرے وہ فاطمہ کلابیہ کا فرزند ضرور ہوگا، اس کے بطن سے ضرور ہوگا، لیکن کہلائے گا میرا بیٹا۔ تو آج ہم بی بی کی بارگاہ میں ان کے 2 فرزندوں کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، ایک تو ابا عبداللہ الحسین کی ولادت بسعادت کی مبارکباد، اور دوسرے ابو الفضل عباس باب الحوائج کی ولادت بسعادت کی یہ مبارک ساتیں۔ اور آج کے دن تو وہ خوشی ہے اللہ کے رسول کے گھر میں، اب جو مانگیں گے خدا کریم بھی تو کہتا ہے وقت ہو ہے وسیلہ، جب میری بارگاہ میں آنا تو وسیلہ لے کر آنا۔ تو خدا کریم آج کے اس پر مسرت دن کے اندر ہم تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ نہیں آئے۔ ایک تو بے شک۔ شبان معظم وہ مبارک مہینہ کہ جو تیرے رسول کا مہینہ ہے، اور پھر اس مہینے میں خدائے کریم تو نے اتنی عظمتوں کو نازل کیا، اتنی برکتوں کو سبحان نازل کیا۔ اب تیری بارگاہ میں تیرے حسین کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے حسین۔ ہوں۔ آج سبحان حسین کا وسیلہ، پھر اس کے بعد ابو الفضل عباس باب الحوائج کا وسیلہ، یہ جو سبحان اللہ۔ حاجتوں کا دروازہ ہے۔ تو مالک سبحان یہ دنیا عالم بڑی سختیوں میں ہے، تیرے بندے بہت مشکلات میں ہیں، لیکن کریم دیکھ تو صحیح ہم ان خوشیوں کے ساتھ سرشار ہیں، تیری بارگاہ سبحان میں ان ہستیوں کا وسیلہ بھی لے کر آئے ہیں، اور تجھ سے پروردگار ان کی معرفت کے بھی طلبگار ہیں۔ تو بے کریم شک۔ جتنا خیر ہے وہ ہمارے عمل میں، ہماری رفتار میں، ہماری گفتار میں عطا فرما دے، کیونکہ الہی تیری ہی عطا کے طلبگار ہیں۔ جنہیں حسین مل گیا سبحان اسے رب مل گیا، جسے سبحان عباس مل گیا اسے معرفت خدا حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ سبحان اللہ۔ باب الحوائج ہے۔ اور دیکھیے
क्यों करना हो? क्योंकि यहाँ रिसालत की तलब है, रिसालत की जरूरत है। अब अब्दुल्ला हुसैन और 1,24,000 अंबिया की पहचान बनकर आए हैं। अल्लाह के क्या बात। ये अल्लाह के रसूल की ये नवासे और ये वारिस अंबिया हैं, वारिस बेशक आदम है, वारिस नूह है, वारिस इब्राहिम है। और तमाम अंबिया की विरासत लेकर सैयदा सामल्ला बीबी फातिमा ज़हरा सामल्ला के घर में ये खुदा करीम ने नेमत अता की है। तो जहाँ अंबिया के वारिस गरीब नैनवा सुभान अल्लाह। अब अब्दुल्ला हुसैन में जरूरत है दीन को। अब अब्दुल्ला हुसैन की के बड़ी चाहतों के साथ आज जहरा के घर में ये फूल, सुभान ये खुदा की वो नेमत आई है। और फिर हम देखते हैं कि फातिमा कलाबिया के घर में दीन की जरूरत है, एक अलमदार की, एक बाबुल सुभान हवाइज की। और 4 शबान मुअज्जम को खुदाए करीम ने अपने इस हुज्जत को एक ऐसा सेपसलार अता कर दिया। अबुल फजल अब्बास अब अब्दुल्ला हुसैन के कहने के ऊपर क्यों चरा नहीं करते, क्यों नहीं बेशक कहते, बेशक उनके सर हमें तस्लीम झुका देते हैं, सर हम तस्लीम कर देते हैं कि जो आका और मौला का हुक्म है, अब गाजी, अब अब्बास इसके ऊपर उफ नहीं करेगा। तो जहाँ आज के जमाने में अगर हम सीरत अब अब्दुल्ला हुसैन और हम हमासे हुसैनी को समझे तो हमें भी क्यों चरा का हुक्म नहीं है, बल्कि हमने ये देखना है कि आज अगर हम उनकी विलादत को मना रहे हैं तो किस कदर हमारी जिंदगी के अंदर इसका इजहार है। हुसैन सुभान अल्लाह। कि जो खुदा के दीन की जरूरत है, परवरदिगार ने सुभान अपने महबूब के घर में एक नवासे की सूरत में अता किया। और उनकी सुभान सीरत पर अमल करना हम सब पर वाजिब है। और फिर सीरत पर अमल कैसे करना कि जहाँ हम अपने किरदार के जरिए से, हर कोई ये बातें बयान करता है और मैं भी बयान करना चाहूंगी कि किस तरह से अल्लाह के रसूल जब ये नवीद मिली कि ज़हरा के घर में आज फर्जंद मुतवल्लिद हुए हैं, खुदाए करीम ने आपको एक नवासा अता किया है, खुशी का मकाम है। अल्लाह के रसूल मसरूर हैं, जिब्राइल पैगाम लेकर आए हैं। सुभान और अल्लाह। जब ये मुसीबत की खबर दी तो अल्लाह के रसूल मुस्कुरा रहे हैं। और फिर साथ ही एक खबर ऐसी भी दी कि आंखों में अश्क आ गए। तो ये आज ही का दिन है कि जब अल्लाह के रसूल की लबों पर मुस्कुराहट भी है और साथ ही आंखों से अश्क बार भी है, क्योंकि जहाँ इस मौलूद की खबर दी गई वहीं पर भी उनकी शहादत की भी खबर दी गई। और खुदा जाने आज ही का दिन होगा कि जब अल्लाह के रसूल ने ये दुआ भी की होगी कि तूने दीन का मुहाफिज तो भेज दिया परवरदिगार, सुभान जैसे तूने मुझे अली मुर्तजा की सूरत में सल्लल्लाहु मददगार अता किया था, इसी तरह से हुसैन को भी एक ऐसा सिपहसालार, एक ऐसा मददगार अता कर दे कि जो दीन का मुहाफिज हो, कि जो सुभान अल्लाह। कलमा तौहीद को दुनिया में आम कर दे, जो तौहीद के सुभान परचम को दुनिया में लहरा दे। और आज हम देखिए कि हम देखते हैं कि तकबीरों की आवाजें बुलंद हो रही हैं। आज हम देख रहे हैं नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, हाजी हज अदा कर रहे हैं। और ये तमाम चीजें वाजबात इलाहिया पर अमल करता हुआ नजर आना इस बात की दलील है कि आज उसकी विलादत व शहादत का दिन है कि आज कायनात का जर्रा जर्रा खुशियां मना रहा है। सुभान और सुभान मेरी गुजारिश है कि मैं तो खुद ने आज 2 रकत नमाज तहनीत की पढ़ी, शुक्राने की पढ़ी। और फिर उसके बाद 5 तस्बीहां मैंने हदिया की मौला अब्दुल्ला हुसैन की नजर, और कहा मेरे पास इससे बढ़कर और क्या तोहफा हो सकता है। और अभी शाम तक गुजरने में फिर मेरी कोशिश होगी कि 2 रकत फिर शुक्राने की नमाज अदा करूं और नमाज का सलाम फेरने के बाद फिर 5 तस्बीह, क्योंकि पंजतन पाक की आखिरी वो
नगीना है, आखिरी वो कड़ी है कि जो पंजतन पाक का सुभान आखिरी वो फर्ज कि इस चादर के अंदर कि जहाँ 5 आ गए, यही तो 5 थे कि जिनकी साके अर्श के ऊपर जब जनाबी आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, इन 5 अनवार को देखा और पूछा परवरदिगार ये कौन है? तो फिर वही सूरह आयत तथीर के वो जुमले, न बनाता जमीन का फर्श, न बनाता आसमान का शामियाना, न बनाता शजर, न बनाता लोहो कलम, मैं कायनात की किसी शय को खल्क ही न करता। अल्लाह। अगर मैं इन हस्तियों को खल्क न करता तो ए खुदाए करीम, आज तेरा वो दिन है कि जिन्हें साके अर्श पर तूने जिनके नूर को साथे किया था, आज उनका 5वां इस दुनिया में आया है। मालिक, सुभान तूने अपने नबी के तरके औला को उनकी खता को माफ किया, आज इस पंजतन पाक के सदके में हमारी खताओं को माफ कर दे। करीम जितना खैर है वो हमें अता कर दे। और फिर उसके इलाही साथ साथ हमने एक और दरवाजा खटखटा दिया, बाबुल हवाइज का, हाजतों के सुभान दरवाजे पे। और हम हाजत के इस दरवाजे पर खाली हाथ नहीं आए, बल्कि इस ऐदो पैमान के साथ आए हैं कि गाजी हमारे कौल और फेल में वही चीज होगी जो आप चाहते हैं। आपको सुभान पर्दा पसंद है ना, आपको हिजाब पसंद है ना, आपको पसंद है ना अब अब्दुल्ला हुसैन के साथ मोहब्बत मवद्दत के साथ किरदार से इजहार के साथ, तो आज हम इस बात का भी इकरार करते हैं और खुदाए करीम से तौफीक के तलबगार है कि मालिक हकीकी मायनों में हमें आजादार बना दे, मालिक इलाही हकीकी मायनों में हमें मौला का चाहने वाला बना दे। क्योंकि इलाही आमीन। आज ही का तो दिन है जब हम उनके फजाइलों को बयान करें और आज के दिन में हम इस जश्न को मनाते हुए कि मौला हुसैनियों को कैसा चाहते हैं, अलमदार सुभान अल्लाह। उनके चाहने वालों को कैसा चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मैं करना भी चाहती हूँ, लेकिन स्पीड जब ले लेती हूँ तो मुझे वक्फा ही नहीं आता है। मादर एक चाय का सिप ले लूं। और अभी मेरे पास ये रजब की मीठी टिक्कियां भी हैं। आज जो हमने मिलाद माशा बनाई थी पूरे रजब में, जो हम 22 रजब की जो हम मनाते हैं ना खुशी, अभी शाबान तक चल जी रही है। अभी आज जी 3 माशा शाबान की नमाज थी, वो सब ये टिक्कियां हमारे अपने ही घर में बनी है। आप सबको भी पेश करती हूँ, लेकिन अब सिर्फ दिखाने के तौर पर कर सकती हूँ, लेकिन जब आप अपने घर में बनाएं और खाएं तो इन तमाम खुशियों को याद रखें कि ये खुशियाँ मौला के तवस्सुल से हमें मिलती हैं। दुनिया खुशियाँ बेशक और अंदाजों बेशक में होती बेशक है। हम देखिए बेशक। हमारे शब रोज इन्हीं के जिक्र में गुजर जाते हैं। ये तो मौके सुभान हैं अल्लाह। बल्कि यहाँ पर नजर नियाज रहती है। मुझे मौलाना अजहर हुसैन जैदी साहब का अभी कोई शेर कह रहा था कि दुनिया वाले तो बड़े नाजों से पलते हैं, अली कुछ इसी तरीके का है। फिर मैंने बयान जो जिद्दत कर दी है वो बयान कर देती हूँ। मफहूम कुछ ऐसे हैं, दुनिया वाले बड़े नाजों से पलते हैं, अली वाले तो न्याजों पे पलते हैं। तो क्या यहाँ मौला बात। के चाहने वाली नजर न्याज यानी नजर अल्लाह न्याज हुसैन, ये भी बेशक मुकद्दर वालों को मिला करती है। और इससे बेशक बढ़कर बेशक। नाज क्या होगा, इससे बढ़कर क्या नाज होगा कि नजर अल्लाह न्याज हुसैन जिसे मिल जाए तो फिर समझ लीजिए यही दवा भी है और यही शफा भी है। जी परम। सुभान अल्लाह। क्या कहने क्या कहने। बहुत ही खूबसूरत आपने बात की कि जो मुहिब्बान अहले बैत है वो नजर मौला की वजह से खुद को बहुत ज्यादा हमें फख्र है कि हमें ये खाने की सआदत मिलती है, बनाने की और बुलाकर अपने घर में एहतमाम करने की। आज बाबुल हवाइज का दिन है तो बहुत से लोग परेशान हैं। अभी जैसे आप जानते हैं पेशावर में हुआ, तो ये 7 साल चलता रहता है, आज तक इम्तिहान दे रहे हैं चाहने वाले। देखिए ये मौत तो बहाना है, दुनिया बिल्कुल समझती है कि हमें खत्म करके फना कर देगी, यही तो बका बिल्कुल। का रास्ता है। इसी सुभान कुर्बानियों में तो हमें एक अज़्म अ, एक अज़्म जलाल अता कर दिया है कि हम सब इसी सुभान अल्लाह। सब में मौजूद हैं। तुम एक मारोगे, यहाँ तुम एक जिक्र को खत्म करना चाहते हो, हमारे एक की जगह पर तुमने इतने हमारे शहीद कर दिए। अब तुम देखो कैसे हुसैन का नाम सुभान रहेगा अल्लाह। और उनके जनाजों के ऊपर, उनकी कब्रों के ऊपर
غازی کے علم لہرائیں گے، تم سمجھتے کیا ہو؟ یہ تو دنیا کی نظر میں ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں انہوں نے ناکام کر دیا، تو ہمارے پاس تو کربلا موجود ہے۔ ہم موت سے سبحان کب اللہ، ڈرتے ہیں؟ ہم تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے جنت کے مقام کو دیکھا کرتے ہیں۔ یہ سبحان مقام اللہ، جسے ابا عبداللہ حسین نے شب عاشورہ ہمیں دکھا دیا تھا۔ اور دیکھیے بے شک، دیکھیے ہمارے نوازی اس انداز میں ملاقات کے لیے گئے ہیں کہ جہاں ایک کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ یہ ہمیں خوف نہیں پیدا کرتا، ہاں ٹھیک ہے، بے شک، بلکہ دنیا ضرور اس بات میں ڈرتی ہے کہ ہم اس طرح سے فنا کر دیں گے۔ نہیں، یہ تو بقا کا راستہ ہے۔ یہ تو ہم سبحان اللہ، خدا کریم کی زندگی مانگتے اسی لیے ہے کہ شہادت کی موت عطا کر دینا، اور الہی شہید آمین، مردہ نہیں ہوا کرتا، زندہ بے ہوا شک، کرتا ہے۔ میرے بے وہ بیٹے، شک، میرے وہ جوان، میرے وہ بزرگ جو چلے گئے، یقین جانیے وہ خدا کریم کی بارگاہ میں ایسے مقام کے اوپر ہے کہ جس کے لیے میری قوم کا ہر فرد اور ملت تمنا کرتا ہے، کیونکہ شہادت ہمارے لیے سعادت ہے۔ اور بے دنیا شک، یہ جان بے لے، شک، تم ہمارے ایک کو ختم کرو گے اور ہمارے ایک کے بدلے میں ہمارے جتنے بھی جوان اور ہم سب موجود ہیں، ہمارے اندر شہادت کا جذبہ اور معجزن ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم تو اس سبحان اللہ، ملاقات کو چاہتے ہی ہیں۔ ہم نے تو سیکھا ہی اس طرح سے ہے۔ ہاں، یہ سب لوگ کہ جو ایسے کام کر رہے ہیں، ان کے نصیب میں فنا ہونا ہے، یہ راہی نہیں ہے، نیز تو نابود ہو جانا ان کا مقدر ہے۔ مجھے بی بی زینب کبریٰ کے یہ جملے نظر آتے ہیں کہ میں نے تو اپنے خدا کو دیکھا، وہ جمال ہے، وہ جمیل ہے، سبحان ہر اللہ، جگہ میں نے اس سبحان کا اللہ، جمال دیکھا، اس کا حسن دیکھا۔ سبحان اللہ، ہم نے جب میں ان جنازوں کو دیکھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ماں ادھر موجود ہے کہ جو اب جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر میں نہیں رہتی، بلکہ ہر اس جوان کے سرہانے موجود تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ماں کہہ رہی ہو، کہ وہ آواز، وہ صدا کہ جو ابو الفضل عباس کے لیے بی بی کہتی تھی کہ عباس، تو ام البنین کا بیٹا ضرور ہے لیکن تو میرا بیٹا کہلائے گا۔ اور بی بی ہر اس جانثار کے سرہانے موجود ہوتی ہیں کہ جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، وہ نمازی، وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر۔ اب جانے وہ افراد کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا کہ ان کے لیے اسفل السافلین، وہ بے شک، بدترین بے شک، جہنم کے گھروں میں، اور یہ جنت کے مسافر ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پورے اپنے خانوادے کو بخشوا کر چلے گئے۔ اور اگر میری بے شک، نظر سے دیکھیں تو ان جنازوں کے ساتھ جب میں نے دیکھا تو مجھے لگتا تھا کہ حتمی طور پر، یقینی طور کے اوپر چہاردہ معصومین کا سایہ ان کے پر موجود ہے، غازی کے علم کا پھریرا ان کے جنازوں بے پر شک، موجود ہے۔ اور بے یہ شک، چیز ہمارے عزم اور استعداد کو کم نہیں کرتی ہے، بے یہ شک، معجزہ بے ہے، شک، یہ حسینیوں کا معجزہ ہے کہ اپنے بے شک، بیٹوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے بزرگوں کو جب ان کی قربانیاں پیش ہوئی تو ہم ان کا ماتم نہیں کرتے، بلکہ اس وقت بھی ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں، سبحان ہم اللہ، سبحان اب عبداللہ حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ آج جب جشن منا رہے ہیں تو یہی مانگتے ہیں کہ مولا راہب کو 7 بیٹے دیے کہ جس نے اپنی جانوں کا نذرانہ آپ کے قدموں پر پیش کیا۔ ہم ایسی اولاد سبحان چاہتے ہیں، ہم کنیزان زہرا ہیں، ہم بی بی کی سیرت پر چلتے ہوئے آج یہ عہد و پیمان کرتے ہیں، خدا کریم سے توفیق کے طلبگار ہوتے ہوئے ہمیں وہی عزم حسینی پروردگار عطا کر دے کہ محفوظ الہی آمین، قافلہ ہے، عباس جو زندہ ہے، محفوظ قافلہ ہے، سبحان عباس اللہ، جو زندہ سبحان ہے۔ اللہ، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی نظر میں کہ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں 1400 برس پرانا ذکر ہے، نہیں، یہ آج بھی حسین، آج بھی عباس زندہ ہیں، باب الحوائج، اور وہ تمام افراد، یہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا فرا، یہ تو بے شک، اسرار و بے رموز کی شک، باتیں ہیں، انہیں وہی بے جانتے شک، ہیں کہ جو ان ہستیوں کے ساتھ عقیدت اور مودت رکھتے ہیں، اور وہ سبحان جانتے اللہ، ہیں کہ جو اس جشن کو ایسے منائیں گے کہ جو منانے کا حق ہے
پھر بار بار کہوں گی کہ اگر موسیقی کے آلات کو یوز کریں گے تو یقین جانیے ہم اپنے آئمہ کو ناراضگی کا سامان پیدا کریں گے. یاد بے رکھیے شک کہ یہی مہینہ، اسی مہینے میں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ کی ولادت بسعادت کا دن ہم مناتے ہیں، اور اسی مہینے میں ہم غازی کی ولادت، اسی مہینے میں بے پانچویں شک امام کی ولادت، اسی مہینے میں جناب علی اکبر کی ولادت، اسی مہینے میں یہ ولادتوں کے سلسلے اور اب بے عبداللہ شک الحسین کی ولادت. تو ہمیں اپنے جشن ایسے ہی منانے ہیں کہ جیسے منانے کا حق ہے. وہ انسٹرومنٹ سبحان یوز کیے جا سکتے ہیں جیسے دف کی صورت ہے. اس طریقے کی کوشش کریں کہ ہمارے کردار سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو کہ جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. کیونکہ ناراضگی یہ نہیں ہوتی کہ جو ہم اگر اپنے کردار سے اس عمل کا اظہار نہیں کر رہے کہ جس سے بی بی ناراض ہے، تو اس سے پھر ہم بی بی، اور جس نے بی بی کو ناراض کیا اس نے اللہ کے رسول کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کے رسول کو ناراض کیا اس نے خدا کریم کو ناراض کیا. تو یاد رکھیے آج کے دن یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. حسینی ہے، عزادار ہے، ماتمدار ہے، چاہنے والے ہیں، ان کی خوشیاں مناتے ہیں، ان کے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں. تو پھر ہماری ساری زندگی انہی کی تربیت اور انہی کی تعلیمات پر گزارنا چاہیے. اگر ہماری زندگی میں، ہمارے کردار میں، ہمارے رفتار میں، ہماری گفتار میں اس کا اظہار نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ سب کچھ ہوتے ہیں، سب کچھ ہو سبحان سکتے ہیں، لیکن مولا کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے. اور آج بس مختصر کرتے ہوئے ام البنین بی بی ام البنین کو ان کے بیٹے کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اگر ہو سکے تو 11 تسبیحاں آج ہدیہ کیجیے گا بی بی ام البنین انشاءاللہ کی بارگاہ میں، اور پھر خدائے کریم سے مانگیے گا کہ کریم جتنا خیر ہے وہ عطا کر دے، جتنا شر ہے وہ ہم سے دور کر دے. کیونکہ جشن منانے کا پھر کچھ، ہاں آپ ان میں کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ کیا دیں گے ہم تحفہ؟ بے شک بے درود شک کا تحفہ بالکل صحیح بات سب سے بڑا تحفہ ہوا کرتا ہے. مجھے چونکہ بالکل وقت نہیں ملا تو پھر میں نے ایسا کیا کہ 2 رکعت میں نے شکرانے کی نماز ادا کی، ہاں تہنیت کی نماز ادا کی، اور پھر میں نے سلام پھیر کے 5 تسبیحاں پڑھ دی. کیونکہ کام تھے، میلاد ہے، اور بہت ساری چیزیں کہ جس کی بنا کے اوپر میں اکٹھی 14 تسبیحاں نہیں پڑھ سکتی تھی. تو پھر میں نے کہا کہ میں 5 کر کے میں دن میں مجھے جتنی بار بھی ممکن ہوگا پھر 2 رکعت شکرانے کی نماز. کیونکہ نماز پسند ہے خدا کریم کو، سب سبحان سے اللہ بہترین سبحان عمل اللہ ہے. اور جہاں خدا کریم بھی تو کہتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کہ اللہ کے رسول کو جب دنیا نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ تو ان کی تو اولاد نہیں ہے، ان کے تو بیٹے نہیں ہے، تو ان کی نسل نہیں چلے گی، تو خدا کریم نے کہا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، اور ہمارے سبحان محبوب ہم نظام دنیا کو بدل دیں گے. دنیا عالم کی نسلیں چلیں گی ان کے بیٹوں سے، اور ہم تمہاری نسل چلائیں گے تمہاری سبحان دختر سے. اور آج سبحان جتنی بھی بنی فاطمہ ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی اولاد سے، اسی لیے امام حسن حسین کو فرزند رسول کہا جاتا ہے. تمام ائمہ کو سبحان فرزند رسول کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے فرزند ہیں، اور ان سے ان کی آل سبحان چلی. اور پھر یہ آئے مبارکہ نازل ہوئی کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، اب تم قربانی دو اور نماز کو ادا کرو، اور تمہارا دشمن ہی ابتر ہوگا. اب ابتر کا سبحان مطلب یہی تو ہے کہ آج اگر ہماری قوم کے بیٹوں کو، اولادوں کو اور جوانوں کو، بزرگوں کو شہید کیا گیا، اس کے باوجود بھی اب دیکھیے گا یہ نسل کثیر ہے. یہ خدا کریم کی سبحان عطا ہے کہ خدا نے کہا اے محمد ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، اور تمہارا دشمن ہی ابتر ہوگا، بے نسل ہوگا، بے نام و نشان ہوگا. اور یقیناً حتمت ایسے ہی ہے. کہاں گئے وہ بنی امیہ کے بادشاہ، کہاں گئے وہ بنی عباسیہ کے بادشاہ؟ آج دیکھیے بنی فاطمہ
آج دیکھیے قربانیوں کے باوجود بھی دنیا میں ان جگہوں پر علم لہرا رہا ہے کہ جہاں دنیا کے وہ افراد نہیں پہنچ پاتے، جہاں پر نام حسین کے لیے سختی، لیکن پھر بھی حسین حسین ہر جگہ سے ہو رہا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ فرا وقت گزر جاتا ہے، جی دعاؤں کی بہت طرف شکریہ، آئیں اور بہت سب کو شکریہ، بار بار سلامت رہیں۔ مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور ایک گزارش ہے کہ عیدی دینا نہ بھولیے گا۔ اہل بیت ٹی وی بالکل اپنی سی بالکل کوشش کر رہے ہیں، بالکل آپ بھی اپنی بالکل سی کوشش کیجیے۔ دام درم سخن اہل بیت ٹی وی کو آج کے دن عیدی دے کر دیکھیے اور پھر خدا کریم سے کہیے گا کہ ہم نے اہل بیت اسلام کے نام کے اوپر ایک پلیٹ فارم کو پایا اور اس پہ ہم نے اپنا ہدیہ جو تو نے عطا کیا تھا آج کی خوشی میں دیا۔ کریم جتنا خیر ہے ہمیں عطا کر دے، کہ وہ کہتا ہے وقت علیہ وسیلہ۔ دنیا عالم میں ہزاروں چینل ہیں، ان میں لوگ اپنے ایڈورٹ دیتے ہیں، لیکن افسوس ان چینلوں کے اوپر صحیح بات ہے، دینی چینلوں کے بالکل لوگ صحیح اپنے بات ہے۔ ایڈورٹ بھی نہیں دیتے۔ کوئی ذرائع نہیں ہے ہمارے پاس، یہ خدا کریم ہی کی مدد ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ دنیا عالم میں عام ہو رہا ہے۔ آپ بھی اپنا حصہ ڈالیے تاکہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں خدا کریم کئی گناہ کر کے لوٹا دے۔ سلامت رہیں انشاءاللہ پروردگار آج کے دن کے سلامت صدقے رہیں۔ میں حضرت خدا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاثیر فرمائے اور ہمیں آمین ہماری آمین اولادوں کو امام کے سچے امان انصار میں شامل فرمائے۔ آمین آمین ثم ثم آمین۔ آمین۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ مولا آپ کی کاوشیں بیوی قبول کرے، جس انداز سے بھی آپ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے اس پیغام کو پہنچانے کا سبب بنتی ہے، بیوی اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ذاکر اہل بیت سیدہ زہرا زیدی صاحبہ تھی، اور ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ملتی، اور جن کو ملتی ہے اگر وہ کر رہے ہیں تو یہی دعا ہے سب کے لیے کہ بیوی ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ۔ چھوٹا سا نیوز